وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه ويمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی معزز علماء کرام، بالخصوص ادارہ علوم قرآن کے سرپرست جامعۃ الرشید حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کے استاد، جو علماء میں یہ منفرد مقام رکھتے ہیں کہ مجاہدین کے لیے انہوں نے اربوں روپیہ جہاد میں فراہم کیا. آج پوری صحافت پر یہودیت عیسائیت چھائی ہوئی ہے، ہمارا بیان بھی کوئی نہیں لیتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام روزنامہ اخبار ضرب مومن افروزہ اجرا فرما کر ایک ایسا انقلاب برپا کیا. اسلام اخبار میں سچی خبریں ہوتی ہیں، جھوٹ نہیں ہوتا، اور کسی جاندار کی تصویر جس کو بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث لعنت قرار دیا نہیں ہوتی. مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب جامعۃ الرشید کے استاد ہیں اور اسلام جیسے روزنامہ اخبار کے کالم نگار ہیں. حالات کے مطابق اللہ نے ان کو لکھنے کا بڑا برکہ عطا فرمایا ہے. میں راستے میں ان کے برادر مکرم مولانا قاری محبوب علیہ صاحب، جو ادارہ علوم اسلامیہ اسلام آباد میں 72 کنال پر وہ ادارہ مشتمل ہے، کئی بار مجھے وہاں سے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں بھی دینی دنیاوی تعلیم ملا کے پڑھاتے ہیں اور ہمیشہ ان کے بچے مہنگے ترین سکول جہاں پہ امیروں کے وزیروں کے بچے پڑھتے ہیں ان سے زیادہ لائق ہوتے ہیں. مولانا قاری محبوب علیہ صاحب اس مدرسہ کے روح رواں ہیں. یہ دونوں بھائی ہیں. ان کے دل میں خیال آیا کہ خالق داد کا بھی ہم پہ حق ہے. ہمارا اس گاؤں سے 65 سے تعلق تھا. ہمارے استاد مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ مرد درویش، وہ ہمارے دونوں بھائی دوست جو ہیں مولانا محمد سعید صاحب حافظ عبدالحمید صاحب کے استاد تھے. اس وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا. آج الحمدللہ یہاں خالق داد میں برہان میں اللہ پاک نے یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کے اثرات ہیں. یہاں خالق داد میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو عقیدہ توحید سکھایا، ہزاروں کو اللہ کا قرآن پڑھایا. آج ان بزرگوں کی دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے سکول بھی پڑھا ہے، ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھی ہے. میرے عزیز جو سیکٹری تھے چھوٹے بچے، میں ان کی فساد رسانی پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں. یہاں پہ ایک شعبہ تو ہے بچوں کا جس میں سکول کا بھی انتظام ہے اور دینی تعلیم کا بھی. یہ بھی آج کل علاج بالمثل ہے. بہت ہی پہلے میں ادارہ علوم اسلامیہ میں گیا تو میں آ کر علماء کو کہتا تھا کہ آپ لوگ بھی ایسے ادارے کھولیں تاکہ مسلمان بچے سکولوں میں آئیں تو وہ صحیح طور پر مسلمان بن کر نکلیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اب علماء کل ہم سلیم خان گئے، وہاں پہ بھی اقرا کے نام سے ایک سکول کھلا ہوا تھا جس کے بچے انگلش ایسے بولتے تھے، نظم، اللہ کی تعریف، اللہ کے پیارے نبی کی تعریف، جو میٹرک پاس بھی عام سکول کے بچوں کو نہیں آتی ہے. چنانچہ ہمیں اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ یہاں انہوں نے دونوں تعلیموں کا، کیونکہ آج وہ متوکل لوگ، وہ پکے ایمان والے کم ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا اگلا مستقبل قیامت کا ٹھیک ہونا چاہیے. دنیا وہ تو اللہ پاک ضروری دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ علماء اس قسم کے ادارے کھولے جن میں بچے دنیا کی بھی اور دین کی بھی تعلیم حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلامی تربیت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ صرف ہمارا مذہب ہے کہ پیدائش کے بعد نہلانے کے بعد اس کے کان میں اذان
اور اقامت کہی جاتی ہے۔ ایک عیسائی سوال کرتا ہے، عجیب مذہب، ابھی وہ گوشت کا لوچڑا ہے، اس کے کان میں وہ اپنے عقائد توحید رسالت ڈال رہے ہیں۔ تو ایک عالم نے جواب دیا، کون کہتا ہے کہ وہ بچہ سمجھتا نہیں ہے؟ وہ بچہ سمجھتا ہے، بول نہیں سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی بچے کو بھوک لگتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے منہ میں اللہ نے ایک گھنٹی لگائی ہے، الارم بجاتا ہے، روتا ہے، تو ماں اپنی سمجھ سے وہ کام کرتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے بچے کو سمجھ ہے، بول نہیں سکتا، لیکن اللہ چاہے تو اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جن کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، ایک دل کے بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، اللہ کی توحید بھی بولتے ہیں اور ماں کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان اسلام میں پہلا کام اللہ اکبر کانوں میں آواز آتا ہے۔ پھر بچہ جب 7 سال کا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آخری عادی آئے ہیں، اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق چلیں گے، اپنی انجیل کے مطابق نہیں چلیں گے۔ چنانچہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز سکھاؤ، 10 سال کا تو مار کر اس کو نماز پڑھاؤ۔ یہ مارنے کا لفظ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے بڑا عجیب لگتا ہے کہ مار کے پڑھاؤ، معلوم ہوتا ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ ایک دفعہ ضرب مومن نے ایک واقعہ پیش کیا کہ صوبہ سرحد میں کوئی بڑا امیر آدمی ہے، اس کی گھر لڑکا پیدا ہوا، بیوی بھی بڑی امیر پڑھی لکھی، بیوی کہتی ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے کہ اس سے دولت زیادہ کھینچ کے لائے گا، خاوند کہتا ہے نہیں اس کو وکیل بنائیں گے، کیوں یہ دولت زیادہ لائے گا۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، بچہ 1 مہینے کو ہوتا ہے تو ماں کو طلاق، باپ فارغ ہو جاتا ہے۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، پہلے ہم اس کو کلمہ سکھائیں گے، پھر اس کو نماز سکھائیں گے۔ وہ بیچارے سمجھے اس کو کس کالج میں داخل کرنا ہے، کہاں داخل کرنا ہے۔ تو اسلامی تربیت کا یہ انداز ہے، بچپن میں پہلے بانگ اور اس کے بعد 7 سال کی عمر میں نماز ہے، پھر 12 سال کی عمر سے لے کر مرنے دم تک نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر نماز ادا کرنی۔ دوسرا ارشاد جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت اسلام والی ہوتی ہے، پھر ماں باپ اس کے تعلیم دیتے ہیں یہودیوں والی، عیسائیوں والی، مجوسیوں والی، مشرکوں والی، پھر وہ بدل جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر بڑی محنت ہو رہی ہے، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اللہ نے وہ راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ نہ بتا جن پر تیرا غضب ہوا یہودی، ولا الضالین، اللہ گمراہوں کا راہ بھی نہ بتانا جیسے عیسائی ہیں۔ لیکن ہمارا نظام تعلیم، ہمارے حکمران سب کے سب ان لوگوں کے تابع ہیں جو آج سکول کوئی کھول رہے، جیسے مولانا محمد اسماعیل صاحب بتا رہے تھے، یہاں دینی مدرسہ کے لیے تو پولیس آتی ہے، کہاں کے رہنے والے، لیکن NGO سکول کھولے، عیسائی کھولے، قادیانی کھولے، آج کل اربوں روپیہ ایران سے شیعہ کے لیے آ رہا ہے۔ آج پاکستان میں جو محبت رسول کے نام سے جلوس نکالتے ہیں، ان کو باہر سے امداد آ رہی ہے، قادیانیوں کو آ رہی ہے، یہ سب نظریات بدلا رہے ہیں۔ طاہر القادری ایک جدید مولوی ہے جو نہ ہل نہ پکڑ، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ کام کر رہے ہو اس کا اثر کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرے انقلاب کا اثر تمہیں 10 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ میں جو ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہوں یہ انشاءاللہ ایسے لوگ ہوں گے کہ سب کے سب علماء حق البیت دیوبند کے دشمن ہوں گے۔ آج گلی گلی اس کے سکول کھول رہے ہیں، تو ہمارے علماء چونکہ علاج بالمثل کرتے ہیں۔ دیکھیں بچیوں پر محنت شروع ہوئی کہ بچی سکول میں دوپٹہ نہ کرے، یہودی، عیسائی اور منافق۔ مجھے اس دن دبئی سے میرے ایک عزیز آئے، آ کے کتاب دی، النقاب عادت لا عبادت، یہ پردہ کرنا ایک عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ گویا مہم چل رہی ہے، تو اللہ نے مقصد بنات شروع کر دی۔ پہلے کہاں تھے
ہم جب دورہ حدیث کرنے کے لیے مولانا محمد صادق رحم اللہ مولانا امتیاز صاحب تو ہمیں جامع اشرفیہ سے ادھر کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی. آج الحمدللہ چرچ میں کتنی جگہ صحیح بخاری پڑھائی جا رہی ہے. آپ کے قرآن میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر بھی کافی حد تک بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور بچیوں کی تعلیم کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے گاؤں کی ہماری عزیزہ یہاں پہ معلمہ ہیں. الحمدللہ اس بچی نے جہاں بھی کام کیا ہے. میں ایک دن عصر کے بعد یہاں جنازہ آیا تو 100 بچیوں کا تقریباً اندر آواز آ رہا تھا جو دعائے قنوت یاد کر رہے تھے. ایسی محنتی معلمہ انشاءاللہ جب ایک بچی بھی بن جائے گی اللہ پاک اس بچی سے پورے خاندان کو ٹھیک فرما دے. اور یہ ایک بزرگ کی بات ہے جامع حفصہ جس کا واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہے. میں غازی عبدالرشید شہید کے پاس گیا جب وہ قید تھے تقریباً. فرمانے لگے یہاں پہ 9000 بچیاں ہیں جن میں 1000 زلزلے والوں کی ہے جن کے ماں باپ سب ختم ہو گئے. وہ بچیاں جب پردہ کی ہوئے اسلام آباد میں پھرتی تو بے پردہ عورتیں شرماتی تھی. حکومت نے ایک سازش کے تحت ان بچیوں کو شہید کیا. آج وہ پرویز مشرف جو تا حیات صدر بننا چاہتا تھا باہر طبلے بجا رہا ہے اور باہر دادے دے رہا ہے. خدا تعالیٰ اس کو ذلیل کر رہا ہے اور مولانا عبدالعزیز سب کچھ قربان کر کے خوش ہے. آج بھی وہ ادارہ چلا رہے. میں مولانا غازی عبدالرشید صاحب کہنے لگے یہاں 9000 بچیاں ہیں 35 لاکھ روپیہ ماہوار ہمارا خرچ ہے اور یہ کون دیتا ہے؟ اللہ آپ جیسے دیندار لوگوں سے دلواتا ہے. ایک اور مدرسہ میں وہاں گیا تو وہاں پر 500 بچیاں پڑھ رہی تھی. تو وہاں ایک شخص نے آ کر میری بات کی تصدیق کی. کہنے لگے میں رسمی پیر کا مرید ہوں. جن پیروں نے ہمیں کلمہ نہیں سکھایا ہمارے باپ دادوں نے ان کے گھٹنے کیوں ہیں ان کی قبروں کو سجدے کیا اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. میں نے اپنی بچی اس جامع میں داخل کر دی تو میری بچی 1 ماہ کے بعد جب گھر پہنچی تو دروازے میں بیٹھ گئی. ابا امی دونوں ہم پیار کرتے اندر نہیں آتی. کہتی ہے ابا جی امی یہ 2 شرطیں ہیں اس کے بعد نہیں مانتے تو میں بھی واپس جاتی ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ نماز 5 دفعہ پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. نہ آپ پڑھتے ہیں نہ امی پڑھتی جی وعدہ ہے کہ آج کے بعد پڑھیں. دوسری شرط ہماری بھینسیں ہیں ہم اس میں پانی ملاتے ہیں دودھ میں رزق حرام کا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑتے میں چاہتی ہوں اسی جی نہیں بلائیں. تیسری شرط یہ گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے جس میں دنیا کے فاسق فاجر ننگے بے دین ناچتے کودتے ہم ان کو دیکھتے ہیں اس کو نکالے گا. اور چوتھی شرط ابا جی مجھے اب پتہ لگا ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے چہرہ مبارک پر داڑھی تھی سنت رسول کی. 1,24,44 نبیوں کے چہروں پر ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ صحابہ کے چہروں پر داڑیاں تھیں. یہ تو انگریز کا واجپائی کا طریقہ ہے جو داڑھی مونڈتا ہے. آپ داڑھی مونڈ کے میں گھر نہیں جاؤں. وہ شخص بتاتا ہے کہ اب 1 سال ہو گیا میری بچی جامع میں پڑھ رہی ہے. میں نے میری بیوی نے نماز شروع کر دی ٹی وی گھر سے نکال دیا بھینسوں میں دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا اور میں نے داڑھی بھی رکھ لی. کہتا ہے یقین جانے نہ کبھی بھینس بیمار ہوئی ہے. پہلے ہم روز کہتے ہیں یہاں پہ گڈے نکلے ہیں تعویذ نکلے ہیں یہاں پہ جادو ہو گیا ہے یہاں پہ فلان ہو گیا ہے. اصل میں وہ ٹی وی کا شیطان گھر میں تھا جس میں گناہ دیکھتے تھے پھر خوابوں میں بچے ڈرتے تھے. تو ایک بچی کی وجہ سے اللہ پاک پورے خاندان کو ٹھیک کر دیتا ہے. ہمارے دوست مولانا محمد سعید صاحب کہہ رہے تھے قاری محبوب اللہ صاحب کو کہ مردوں کا بھی کام اچھا ہے بچوں کا بھی لیکن مستورات پر محنت ہونی چاہیے. انشاءاللہ جو معلمہ صاحب آپ کے پاس ہیں آپ جو مستورات کلمہ نہیں جانتی نماز نہیں جانتی قرآن نہیں جانتی بیشتی زیور پڑھے تعلیم اسلام ضرور آئیں. انشاءاللہ ایک ماں جب بہترین ماں بنتی ہے دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاسم کی 34 صاحبزادی رات کوشتی ہیں چکی چلاتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت فرماتی ہیں اور حسن یا حسین رضی اللہ عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں انہیں دودھ پلاتی ہیں تو وہ بچے جنت کے جوانوں کے سردار بنتے ہیں. آج بچوں کو خراب کرنے کے لیے آج نوایات میں لکھا ہوا تھا
کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں دن کو بھارت کی ننگی فلمیں ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں اور بچے دیکھ کے انہیں ناچتی ہیں، اور بڑے افسر بڑے قوم کو جو بے غیرت ہیں وہ آ کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں، گویا نئی تعلیم کو والدین انہیں گانا بجانا سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، والدین ان کو دنیا کی تعلیم سیکھنے نہیں بھیجتے۔ اس لیے یہ توڑ ہے۔ انشاءاللہ جو بچیاں پکی آپ بن جائیں گی۔ ہم گئے آخری بار کابل، تو اس زمانے میں، آج کل اوباما کافر ہے نا، مسلمانوں کا دشمن، پہلے بش تھا، اس زمانے میں کلنٹن تھا، تو کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کو تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ یہاں پہ عورت کو حقوق حاصل نہیں۔ تو امیر المومنین بولا عمر وہ کیوں نہیں کرتا؟ نہ کلنٹن سے ڈرا، نہ اقوام متحدہ سے، نہ پاکستان سے، نہ بھارت سے۔ وجہ وہ ان سکولوں کا پرور نہیں ہے۔ اس نے کیمرہ پاسورڈ نہیں دیکھی، ورنہ ان کا پڑا ہوتا تو وہ ڈرتا ہے ان سے، وہ نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے میرا اللہ جو کچھ کرے گا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ ہم عورت کو 4 حق جو ہمارے اللہ نے دیے، اللہ کے آخری نبی نے دیے، وہ ہم جانتے ہیں، ہم 5واں حق نہیں جانتے ہیں۔ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، بہن ہے تو شفقت کی نگاہ بھائی کی اس کے طرف ہے، بیٹی ہے تو عفت اور پاکدامنی کی چادر اس کے سر پر ہے۔ ہم عورت کو بازاروں، کلبوں، کھیل کے میدانوں میں دھکا کھانے والی کبھی نہیں بنا سکتے۔ آج یہی انشاءاللہ یہ جیسے مولانا کے ارادے ہیں، یہاں پر جو بچیاں پڑھیں گی انشاءاللہ وہ کسی جھوٹے پیر کے قبضے میں بھی نہیں آئیں گی۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، آپ حیران ہوں گے، ہماری مسلمان قوم کتنی نیک الاعتقاد ہے۔ ہم اس دن چونترا گئے، وہاں پہ ایک شخص کہنے لگے کہ کراگان کے گاؤں میں تراب میں رات کو ایک سبز طوطا نظمیں پڑھتا رہا، تو سحری کے وقت شور مچا دیا کہ میرے گھر میں نور آیا ہے۔ اس نور کے گرد دیوار بنا دی، کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے۔ اس کے بعد 2 دن بعد اخبار میں آیا کہ پنی ٹو کسو میں بھی ایک شخص نے ایسا ہی ڈرامہ رچایا ہے، تو وہاں عورتیں اتنی گئی تو ایک عورت اٹر کی کچل کر مار گئی۔ اگر ہمیں یقین ہو نا قرآن صحیح عقیدہ بتاتا ہے، حدیث، تو ہم ایسی شعبدہ بازیوں ڈراموں پر یقین نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی ہیں جو اس قسم کے افسانے بتاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ کی عورت شیر رات کو دم سے جھاڑو دیتا ہے۔ شیر ہمارے علاقوں میں کہاں ہے؟ بلے بھی بھاگ گئے ہیں، شیر کہاں ہے؟ شیر آتا ہے جی، کبھی کیا بات ہے، کبھی کیا بات ہے۔ یہ ضعیف الاعتقادی کیوں ہے؟ ہم قرآن سے، نبی پاک کی سنت سے دور ہیں، اور ہمارے موجودہ حکمران اللہ پاک ان سے ملک کو محفوظ فرمائے، جو علماء کو، دینی مدارس کو، ہر چیز کو بدنام کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو انہوں نے صوفی میلہ لگایا۔ میں اخبار میں دیکھتا ہوں کہ صوفیاء کرام تو ان کو کہتے ہیں جو مستحب پر بھی عمل کرتے ہیں، مشتبہ سے بھی بچتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے صوفی آ گئے، تو دیکھا زرداری صاحب صوفیاء کے سردار تقریر کر رہے ہیں اور کنجریاں ناچ رہے ہیں۔ یہ صوفی میلہ ہے، اور صوفی میلے میں مجوسی بھی شامل ہے، زرتشت، گرو نانک بھی شامل ہے، اور اس میں یہودی عیسائی بھی شامل ہے۔ اور ہمارے ملک کے ایک طاہر القادری صاحب ہیں، انہوں نے ایک عیسائی گرجا میں میلاد منائی، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سنگھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، یہ بھی تھے، اور نعتیں پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھی کہ دونوں یہ سب مذاہب آپس میں ایک ہو گئے۔ اسلام اور کفر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، چاہے سورج ادھر سے چڑھ کر آ جائے، آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے۔ اسلام سچا دین ہے، باقی سارے دین جھوٹے افسانے ہیں، وہ اسلام کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ 23 مارچ کو ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ 5 صوبوں کی کنجریاں منگائی، پھر ناراض نہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، کنجریاں کہتے ہیں، مولانا نے ان کو ڈھونڈ کہا ہے، ورنہ گاؤں میں ڈھول بجائے تو میراثی ہوتا ہے، سکول آ جائے تو بینڈ ماسٹر ہوتا ہے، اور اگر وہ فلموں میں چلا جائے تو موسیقار اداکار ہوتا ہے۔ حضروں میں ایک شخص مجھے آ کے کہتا ہے جی اعلان کرائیں، میں دیکھتا ہوں تو شو میکر لکھا ہے۔ میں نے کہا شو میکر کون ہوتے ہیں؟ کہتا آپ کو اس کا معنی نہیں آتا؟ نہیں آتا، ہم نے انگریزی نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ جوتے بنانے والے کہتے ہیں۔ میں نے کہا اردو میں جوتے بنانے والا آپ کو توہین لگتی ہے، انگریزی میں آپ کو عزت لگتی ہے؟ جتنے لوگ حضروں میں ہوٹل چلاتے تھے، لوگ ان کو پٹھارا کہتے ہیں،
اب عثمانیہ امانیہ جو چلا رہے ہیں وہ ہوٹل کے منع کریں، وہ بڑی عزت والے لوگ ہیں۔ اگر گاؤں میں جوتا بنائے تو وہ حقیر ہے، لیکن ہمارا وزیر دفاع احمد مختار وہ جوتوں کی سروس کا مالک ہو تو وہ بڑا ہے نا، جوتے بنانے بہت سمجھدار ہے۔ ہم لوگ آج ذہنی طور پر خدا کی قسم غلام ہیں۔ انشاءاللہ یہ بچے جو قرآن حدیث دونوں پڑھیں گے، یہ بچیاں جو اللہ کا قرآن نبی کی سنت دونوں سیکھیں گی، انشاءاللہ بہترین مائیں بنے گی، ان کے بچے بھی نیک ہوں گے، اور یہ بچے بڑے ہوئے انشاءاللہ ان کے خاندان بھی پورے نیک ہوں گے۔ اور یہ ثواب جس شخص نے یہاں یہ ادارے کے لیے جگہ دی، پھر جنہوں نے تعمیر کی، پھر آج جو اس کو آباد کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سب کو اللہ پاک یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، مسجد، مدرسہ، کنواں، دوسرا نیک اولاد کی دعا، اور تیسرا وہ علم کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ بچے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ حدیث پہ آتا ہے قبر میں ایک شخص کو عذاب ہوتا ہے، اچانک عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، سوال کرتا ہے کیوں؟ جواب ملتا ہے تیری اولاد دعائیں مانگتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ جو ضرب المومن میں بھی آیا، اسلام میں بھی آیا۔ یہ بچے انشاءاللہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کہتے ہیں سندھ کا کوئی بڑا امیر آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کو تعلیم دلوائی، کالج، یونیورسٹیاں سب کچھ پڑھائے، وہ ڈی سی بن گیا۔ تو باپ بیمار ہو گیا، تو باپ نے فون کرایا ڈی سی صاحب کو، میں بیمار ہوں۔ تو ڈی سی صاحب نے کہا اس کو اسپتال داخل کر۔ حالت نازک ہوئی تو استاد نے فون کیا کہ آپ کے باپ مر رہے ہیں، اب مر گئے ہیں، اگر ٹھیک ہے ان کو ایدی والوں کو کفن دے۔ انہوں نے کہا جی اب جنازے کا وقت ہے، فلاں ٹائم ہے، کہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں بڑی عام سرکاری میٹنگ میں لگا ہوا ہوں، آپ میرے باپ کو دفنا دیں۔ انشاءاللہ جب وہ تعلیم آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت درکنار جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ تعلیم انشاءاللہ بچے پڑھیں گے، بہترین مسلمان ہوں گے، نبی پاک ان کے بہترین امتی ہوں گے۔ اور آج کیونکہ دور ہے دونوں تعلیموں کا، میں دعوے سے کہتا ہوں جو تعلیم ہمارے دینی مدارس میں انگلش کی دی جا رہی ہے، قریب ادارہ علوم اسلامیہ ہے، اس کے بچے اسلام آباد کے وہ سکول جن کی ہزاروں روپیہ فیس ہے، لاکھوں داخلہ ہے، ان سے بھی وہ بچے لائق ہیں، کیونکہ اساتذہ محنت سے پڑھاتے ہیں، قابلیت سے پڑھاتے ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے اللہ خالق داد، اللہ کا خالق بغداد بت کا نام تھا، خالق داد اللہ کا دیا ہوا گاؤں، اللہ اس کو خالق داد بنائے۔ اللہ پاک بچوں کی تعلیم کا جو انتظام ہے، مستورات اس سے پیدا اٹھائیں، بچوں کے لیے جو دونوں تعلیموں کا انتظام ہے وہ بھی اٹھائیں، اور باقی جو دینی تعلیم یہاں قریب ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اور آج جو غیر مسلم اور منافق لوگ کہ مدارس مساجد کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں تو اللہ پاک ان کو دل و خوار فرمائے۔ میں ان سب بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو جن بچوں نے نمبر اچھے حاصل کیے ہیں، ورنہ ہمارے دینی مدرسہ میں جو بچہ پڑھنے کے لیے آ جائے وہ بھی ایک قسم کا کامیاب ہے، اس نے مدرسے کے ماحول کو قبول تو کر لیا ہے۔ ہمارا یہاں پر ہمارے حاجی بابا محمد صادق صاحب مرحوم جو ہمارے استادوں کے سارے عالموں کے انتہائی محب ہیں، دعا وہ ہے اللہ پاک ان کو بھی جو وقت عافیت کا عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ احباب یہاں کے چلے گئے، کچھ موجود ہیں، اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور ترقی سے زیادہ اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ یہ ادارہ علوم القرآن اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ جو بچے بچیاں یہاں پر پڑھ رہے ہیں، جو معلمات اور اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کو محنت سے اخلاص سے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو حضرات جنہوں نے جگہ دی، جو اس کی تعمیر آبادی کا خیال کر رہے ہیں، اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اے اللہ اسلام مسلمانوں کے خلاف دنیا کفر متفق ہے، اللہ ہم مسلمانوں کو
اتفاق دے، ان کی سازشوں سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان بد امنی دھماکوں کا شہر بن چکا ہے، اللہ قرآن سنت پر مبنی آئین حکمرانوں کو عطا فرما، اور تاکہ اللہ یہ عذاب تیرے ہم سے ٹل جائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، سب کی پریشانیاں دور فرما، جو ایمان والے جا چکے ہیں اللہ ان کو مغفرت نصیب فرما۔ اس مدرسہ کی تمام دینی مدارس کی ان کے اساتذہ کرام کی اللہ حفاظت فرما۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عظیم مبلغ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ کراچی کے جو علماء کرام ابھی شہید ہوئے ہیں، اللہ اس سے پہلے بھی جو تیرے دین کی خاطر شہید کیے گئے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی شہادتوں سے اسلام کو سربلندی اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہ اس گاؤں والوں کا صدقہ جاریہ ہے، مولانا محمد اسماعیل صاحب، قاری محبوب علیہ صاحب نے یہ ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے، اللہ سب کو اس سے محبت اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ افغانستان عراق کے مجاہدین کو غلبہ دے، امریکہ اس کے 37 نیٹو منافقین اور مشرکین کو فار کو اللہ شکست عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت کی باری آئے تو ہمارے زبان پر تیرے فضل سے جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ۔